ایک دن مارکیٹ میں ایسا پینک ہوتا ہے، مطلب ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ہر طرف صرف پینک سیلنگ، شدید دباؤ. بالکل خوف کا عالم ہوتا ہے. ہاں نا. اور پھر اگلے ہی دن مارکیٹ کا موڈ یوں بدلتا ہے جیسے کبھی کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. PSX یعنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پچھلے 24 گھنٹوں میں ہمیں بالکل یہی رولر کوسٹر رائڈ دیکھنے کو ملی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. مطلب منگل کی جو تباہی اور خوف تھا، اس کے بعد بدھ کو مارکیٹ نے جو 3,383 پوائنٹس کا انٹراڈے سوئنگ لیا ہے، اور وہ واقعی حیران کن تھا. میں دیکھ رہی تھی کہ KSE 100 انڈیکس 14,87,743 پوائنٹس پر کلوز ہوا ہے، اور مجموعی طور پر مارکیٹ نے 1,900 پوائنٹس کی ایک زبردست ریکوری دی ہے. تو آج کی اس تفصیلی بحث میں ہم صرف ان نمبرز پر بات نہیں کریں گے، بلکہ سارے شور کے پیچھے چھپے حقائق، کارپوریٹ ڈیولپمنٹس اور ٹیکنیکل ڈیٹا کا تجزیہ کریں گے تاکہ سمجھ سکیں کہ اس ریکوری کی اصل بنیاد کیا ہے. اور دیکھیں، یہ تجزیہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب مارکیٹ اتنی بڑی موومنٹ دیتی ہے نا، تو اس کے پیچھے صرف مقامی عوامل نہیں ہوتے. بالکل. ہم 1,900 پوائنٹس کی بحالی کو عالمی جیو پالیٹکس، خام تیل کی قیمتوں اور مخصوص اسٹاکس کی پرفارمنس کے تناظر میں دیکھیں گے. مطلب ماڑی پیٹرولیم، HBL اور ایسکو لمیٹڈ جیسے کارپوریٹ پلیئرز کے نمبرز ہمیں بتائیں گے کہ اندرونی طور پر مارکیٹ کا سٹرکچر کیسا پرفارم کر رہا ہے. صحیح. اور سب سے اہم بات جس پر ہمیں فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا مارکیٹ کی یہ تیزی اپنے بلبوتے پر کھڑی ہے یا یہ صرف بیرونی خبروں پر ایک وقتی ری ایکشن ہے. بالکل. تو سب سے پہلے اس بیرونی فیکٹر کو ہی ڈسکس کرتے ہیں. مارکیٹ نے جیسے اپنا سانس روکا ہوا تھا، اور پھر اچانک بین الاقوامی سطح سے ایک بیان آتا ہے اور مارکیٹ سکون کا سانس لیتی ہے. ہاں، وہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال تھی. ہاں، ہم سب جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر سرمایہ کاروں کی گہری نظر تھی. تو امریکی صدر کا جو حالیہ بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے واضح کہا کہ سمندر کھلتا ہے یا نہیں، ہم جنگ بند کرنے کا سوچ رہے ہیں. بالکل. اس ایک جملے نے راتوں رات مارکیٹ کا سینٹیمنٹ بدل کر رکھ دیا. مطلب میں حیران تھی کہ ایک بیان اور اتنا بڑا امپیکٹ. دیکھیں، اس ایک جملے کی طاقت کا اندازہ اب اس بات سے لگائیں کہ اس کا اثر صرف PSX پر نہیں پڑا. اچھا. جی، امریکی صدر کے اس بیان کے فوراً بعد ایشیائی اور یورپی منڈیوں میں بھی زبردست بہتری آئی. اور جو US فیوچرز ہیں، انہوں نے بھی پازیٹیو ٹرینڈ دکھایا. اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت بڑا معاشی ٹریگر موجود تھا، اور وہ تھا امریکی فیڈرل ریزرو کا شرح سود والا فیصلہ. بالکل، فیڈرل ریزرو کا شرح سود کو تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ. دیکھیں، جب گلوبل مارکیٹ میں انٹرسٹ ریٹس مستحکم رہتے ہیں نا، تو اس کا سیدھا فائدہ ابھرتی ہوئی منڈیوں کو، یعنی ایمرجنگ مارکیٹس کو ہوتا ہے. صحیح، کیونکہ ڈالر کی لیکویڈیٹی مارکیٹ میں برقرار رہتی ہے. ایگزیکٹلی. لیکویڈیٹی رہتی ہے اور رسک ایپیٹائٹ بڑھ جاتا ہے. سرمایہ کار محفوظ پناہ گاہوں سے نکل کر دوبارہ ایکویٹی مارکیٹس کا رخ کرتے ہیں. اچھا، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. میں سمجھ سکتی ہوں کہ بین الاقوامی مارکیٹس آپس میں جڑی ہوئی ہیں، لیکن کیا PSX کا محض ایک بیرونی جنگی بیان پر انٹرا ڈے میں مطلب 3,300 پوائنٹس کا جھول لینا، کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ ہماری مارکیٹ اندرونی طور پر حد سے زیادہ حساس اور غیر یقینی کا شکار ہے؟ مطلب میں اسے ایسے دیکھتی ہوں جیسے ایک دبی ہوئی اسپرنگ ہو. جنگ کا خوف ایک بھاری وزن تھا، امریکی بیان سے وہ وزن تھوڑا سا ہٹا اور مارکیٹ تیزی سے اچھل پڑی. ایک طرح سے یہ بڑی کمزوری بھی تو ہے کہ ایک بیان سے مارکیٹ کریش ہو سکتی ہے اور دوسرے سے اڑان بھر لیتی ہے. دیکھیں، اسے میں کوئی کمزوری نہیں کہوں گا. یہ دراصل ایک معاشی حقیقت کا براہ راست رد عمل ہے. وہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں. پاکستان جیسی معیشت کے لیے جو اپنی توانائی کی ضروریات کا ایک بہت بڑا حصہ درآمد کرتی ہے، مشرق وسطیٰ کی جیو پالیٹکس صرف ٹی وی کی خبروں کی حد تک نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہماری بیلنس شیٹ کا مسئلہ ہے. جب وہاں کشیدگی بڑھتی ہے تو خام تیل یعنی کروڈ آئل کی قیمتیں اوپر جانے کا خطرہ ہوتا ہے. مہنگا تیل ہمارے امپورٹ بل کو بڑھاتا ہے، کرنسی پر دباؤ ڈالتا ہے اور ظاہر ہے افراط زر کو بے قابو کر سکتا ہے. وہ بالکل، مہنگائی تو سیدھا لنکڈ ہے اس سے. جی، تو جب امریکی صدر کی طرف سے ڈی ایسکیلیشن یا جنگ بندی کا اشارہ ملتا ہے تو یہ دراصل خام تیل کی سپلائی چین کے محفوظ ہونے کی امید ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کار فوری طور پر مارکیٹ میں واپس آتے ہیں.
خطرہ کم ہوتے ہی ان کا رسک ایپیٹائٹ پوری طاقت سے واپس آتا ہے۔ یہ بات کافی منطقی ہے۔ خام تیل تو واقعی ہماری معیشت کی سب سے بڑی دکھتی رگ ہے۔ اچھا، اب ذرا اس عالمی سینٹیمنٹ کو پی ایس ایکس کے فلور کے اصل ڈیٹا سے جوڑتے ہیں۔ جی، مارکیٹ نے 1900.34 پوائنٹس یعنی 1.29% کی ریکوری دی، لیکن چارٹ پر یہ موومنٹ بالکل بھی سیدھی نہیں تھی۔ بالکل نہیں تھی۔ انٹرا ڈے میں مارکیٹ ایک موقع پر 160-225 پوائنٹس کی سطح کو چھو رہی تھی، جو کہ ایک دیوا ہائیکل 3383 پوائنٹس کا اضافہ تھا، لیکن پھر کلوزنگ تک اس نے اپنے ہائی سے کوئی 1482 پوائنٹس ضائع کر دیے۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات والیوم اور ٹریڈز کا ڈیٹا ہے۔ مطلب کل کے مقابلے میں آج مارکیٹ کا مجموعی حجم 16% کم رہا۔ آج 53 کروڑ 35 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا، جبکہ کل یہ تعداد 63 کروڑ تھی۔ صحیح۔ اور ٹریڈز کی تعداد بھی کل کی 4,31,963 سے گر کر آج صرف 2,39,899 رہ گئی۔ دیکھیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں مارکیٹ کا مائکرو سٹرکچر ہمیں اصل کہانی بتاتا ہے۔ والیوم اور ٹریڈز کا یہ ڈیٹا سطح پر دیکھنے میں متضاد لگ سکتا ہے، لیکن در حقیقت یہ مارکیٹ کے استحکام کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور والیوم بھی بڑھ رہا ہو تو اسے ایک مضبوط ٹرینڈ مانا جاتا ہے۔ بالکل، ٹیکسٹ بک رول تو یہی ہے۔ تو یہاں والیوم 16% کم ہو گیا ہے، ٹریڈز کی تعداد تقریباً آدھی رہ گئی ہے، اور ہم اسے ایک پازیٹیو سگنل کہہ رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کل کے والیوم کی نوعیت کو دیکھنا ہوگا۔ مطلب کل جو 63 کروڑ کا والیوم اور 4,21,000 سے زیادہ ٹریڈز ہوئیں، وہ کسی پازیٹیو خریداری کا نتیجہ نہیں تھی۔ اچھا، وہ خالصتاً پینک سیلنگ تھی۔ دیکھیں، جب مارکیٹ میں خوف پھیلتا ہے نا، تو ریٹیل انویسٹرز اور کمزور ہاتھ ہر قیمت پر مارکیٹ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بار بار چھوٹے چھوٹے آرڈرز لگا کر اپنی پوزیشنز کلیئر کرتے ہیں، جس سے ٹریڈز کی تعداد غیر معمولی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ آج ٹریڈز کا 2,39,000 تک گرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھگدڑ مچانے والا عنصر، وہ پینک مارکیٹ سے نکل چکا ہے۔ آج جو ٹریڈنگ ہوئی وہ سوچے سمجھے اور محفوظ فیصلوں کا نتیجہ تھا۔ صحیح۔ مارکیٹ میں پینک ختم ہو گیا ہے اور ایک سنجیدہ استحکام آیا ہے۔ کم والیوم پر بھی انڈیکس کا ہولڈ کرنا اس بات کی مکمل تصدیق ہے کہ سیلنگ کا جو پریشر کل تھا وہ آج ختم ہو چکا ہے۔ زبردست۔ تو بنیادی طور پر پینک سیلرز نے خود کو مارکیٹ سے فلش آؤٹ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ دھول بیٹھی اور مارکیٹ مستحکم ہوئی تو سمارٹ منی نے کن سیکٹرز کا رخ کیا؟ میں ڈیٹا دیکھ رہی تھی، وہ بتاتا ہے کہ مارکیٹ کے 97% سیکٹرز نے آج انڈیکس میں مثبت حصہ ڈالا۔ سب سے زیادہ ایکٹیو بینکنگ سیکٹر رہا، جس نے اکیلے انڈیکس میں 648 پوائنٹس کا اضافہ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ای این پی سیکٹر کو بھی دیکھیں۔ ہاں، ای این پی یعنی ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن سیکٹر نے 312 پوائنٹس کا اور سیمنٹ سیکٹر نے 296 پوائنٹس کا مثبت کردار ادا کیا۔ بالکل۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ پوری مارکیٹ کی اس تیزی میں آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، ٹیکسٹائل اور انشورنس سیکٹرز منفی زون میں رہے۔ دیکھیں، بینکنگ اور سیمنٹ کا اوپر جانا تو سیدھا سیدھا معاشی بحالی کی امید سے جڑا ہوا ہے۔ بینکنگ سیکٹر کا لیڈ کرنا ظاہر کرتا ہے کہ اداروں کا مالیاتی نظام پر اعتماد بحال ہو رہا ہے، اور سیمنٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری انفراسٹرکچر اور کنسٹرکشن کی سرگرمیوں میں بہتری کی توقعات کو ظاہر کرتی ہے۔ رکیے، مجھے یہاں ای اینڈ پی اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کے درمیان ایک واضح تضاد نظر آ رہا ہے۔ جی بتائیں۔ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ عالمی سطح پر ڈی ایسکلیشن کی وجہ سے خام تیل کی قیمتیں نیچے آنے کی امید ہے، جو کہ مجموعی مارکیٹ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر تیل کی قیمت گرنے کی امید ہے تو ای اینڈ پی سیکٹر جو تیل نکالتا ہے وہ 312 پوائنٹس اوپر کیوں چلا گیا، جبکہ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز جو تیل بیچتی ہیں انہوں نے مارکیٹ پر منفی اثر کیوں ڈالا؟ یہ دونوں تو ایک ہی انڈسٹری کا حصہ ہے نا۔ یہ ایک بہت ہی شاندار پوائنٹ ہے آپ کا، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ان دونوں کے بزنس ماڈلز کے فرق کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا، یہ دونوں انرجی چین کا حصہ ضرور ہیں، لیکن قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا ان پر اثر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اے این پی کمپنیاں جو تیل اور گیس کی تلاش اور پیداوار کرتی ہیں وہ لانگ ٹرم ڈیمانڈ اور مجموعی معاشی استحکام پر چلتی ہیں۔
ٹھیک ہے. ان کی ویلیویشن میں استحکام کی وجہ یہ ہے کہ معیشت کا پہیہ چلنے کے لیے ان کی پیداوار کی ضرورت ہمیشہ رہے گی. دوسری طرف آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز جیسے کہ پی ایس او یا شیل، جن کے پیٹرول پمپس ہوتے ہیں، بالکل ان کا ماڈل انوینٹری پر بیس کرتا ہے. ان کے پاس خام تیل کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہوتا ہے جو انہوں نے پچھلی یعنی مہنگی قیمتوں پر خریدا ہوتا ہے. اوہ، اب میں سمجھی. جی، جب عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں اچانک گرنے کی خبر آتی ہے تو ان کمپنیوں کو انوینٹری لاس کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. یعنی انہوں نے مہنگا تیل خریدا تھا اور اب انہیں مارکیٹ میں سستا بیچنا پڑے گا. کو بہت اچھے سے واضح کرتا ہے. اچھا، اب ذرا ہم سیکٹر سے نکل کر مخصوص کارپوریٹ لیول پر آتے ہیں. اس پورے سیشن میں جس سٹاک نے سب سے زیادہ توجہ حاصل کی وہ ماڑی پیٹرولیم یا ماڑی انرجی تھا. جی، ماڑی تو سٹار پرفارمر رہا ہے. مارکیٹ کی اس پوری گراوٹ اور ریکوری کے دوران یہ سٹاک اپنی جگہ ایک چٹان کی طرح کھڑا رہا. مطلب جب باقی مارکیٹ میں خون ریزی ہو رہی تھی اور بڑے بڑے سٹاکس نئے لوز بنا رہے تھے، ماڑی پیٹرولیم نے کوئی نیا لو نہیں بنایا. بالکل، اس نے اپنی بیس کو ہولڈ کیا. آج اس کی کلوزنگ 628 روپے پر ہوئی ہے. مارکیٹ کے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ اس وقت اوور سولڈ پوزیشن میں ہے اور پچھلے 3-4 ہفتوں سے کنسولیڈیشن کے پیٹرن پر ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پرائس لیول پر سیلرز کا مکمل صفایا ہو چکا ہے. مطلب بیچنے والے ختم ہو گئے ہیں. بالکل، اور بائرز سے اس سے نیچے گرنے نہیں دے رہے. کنسولیڈیشن کا مطلب ہی ہے کہ سٹاک ایک مضبوط بیس بنا رہا ہے. 628 روپے کی کلوزنگ کے بعد میرا ماننا ہے کہ اگر مارکیٹ میں کوئی چھوٹی کریکشن آتی ہے تو 590 سے 600 روپے کے درمیان اس میں ایک بہت مضبوط بائنگ زون موجود ہے. صحیح، 590 سے 600 روپے کے درمیان خریداری کا بہترین موقع ہے. جی، اور اگر ہم شارٹ ٹو مڈ ٹرم کی بات کریں تو 682 روپے اس کا وہ ریزسٹنس لیول ہے جسے کراس کرنے کے بعد یہ مزید اپ سائڈ پوٹینشیل دکھا سکتا ہے. زبردست. اور ماڑی کی اس مضبوطی کو بیک اپ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی کارپوریٹ ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی. جی، ایچ بی ایل والی نیوز. بالکل، ایچ بی ایل اور غنی کیمیکل کا پروجیکٹ. ایچ بی ایل نے ماڑی انرجی اور غنی کیمیکل کے پروجیکٹ کے لیے تمام فنانسنگ کی سہولیات فراہم کرنے کی مکمل ذمہ داری سنبھال لی ہے. مجھے لگتا ہے یہ صرف ایک کمپنی کے لیے نہیں بلکہ پورے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ایک بہت بڑا سگنل ہے. بلا شبہ. اور کارپوریٹ پرفارمنس کی بات ہو ہی رہی ہے تو ہمیں ایسکو لمیٹڈ یعنی ASCO کے مالیاتی نتائج کو بھی دیکھنا چاہیے. انہوں نے اپنے نقصانات میں 42% کی زبردست کمی رپورٹ کی ہے. مطلب پچھلے سال انہیں 11.63 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا جو اس سال کم ہو کر 6.77 ارب روپے رہ گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی ریکوری ہے. دیکھیں، یہ دونوں خبریں معیشت کے دو مختلف لیکن انتہائی مثبت پہلوؤں کی عکاسی کرتی ہیں. صحیح. سب سے پہلے ہم ایچ بی ایل کی بات کریں. جب ملک کا ایک ٹائر 1 بینک کسی بڑے انڈسٹریل پروجیکٹ کی فائنانسنگ کی مکمل لیڈ لیتا ہے تو یہ مارکیٹ میں کریڈٹ ایکسپینشن اور کارپوریٹ اعتماد کا اشارہ ہے. صحیح. یہ بتاتا ہے کہ بینکوں کے پاس لیکوڈیٹی موجود ہے اور وہ بڑے پروجیکٹس پر رسک لینے کو تیار ہیں. دوسری طرف ایسکو لمیٹڈ کی مثال لیں. پچھلے 1 سال میں جس طرح انفلیشن اور بوروئنگ کاسٹ نے کمپنیوں کو ہٹ کیا ہے، اس ماحول میں اپنے نقصانات کو 11.63 ارب سے 6.77 ارب پر لانا، یعنی 42% کی کمی. بالکل 42% کی کمی کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کمپنیاں اپنی آپریشنل ایفیشنسی کو بہتر کر رہی ہیں اور لاگت کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی سخت اقدامات کر رہی ہیں. مارکیٹ ہمیشہ ایسی کارپوریٹ ریسٹرکچرنگ کو پازیٹیو لیتی ہے. تو ہم نے عالمی حالات دیکھ لیے، والیوم کی نفسیات سمجھ لیں، سیکٹرز کا رویہ اور کارپوریٹ خبریں بھی ڈسکس کر لیں. اب مجھے یہ بتائیں، یہ تمام فنڈامنٹلز کل کے ٹریڈنگ سیشن کے لیے کیا ٹیکنیکل آؤٹ لک بنا رہے ہیں؟ اگر ہم چارٹس اور نمبرز کی بات کریں تو اپ سائڈ پر پہلا بڑا ریزسٹنس لیول 1,52,000 پوائنٹس پر نظر آ رہا ہے اور ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اگر مارکیٹ اسی مومنٹم کے ساتھ کھلی تو اس کا عبور ہونا کافی حد تک ممکن ہے. بالکل ہائیلی پاسبل ہے. اور اگر 152,000 کراس ہوتا ہے تو اگلا اہم مزاحمتی لیول یا ریزسٹنس سیدھا 158,000 پوائنٹس پر ہے. صحیح. اور اگر ڈاؤن سائڈ کی بات کریں تو 144,600 پوائنٹس پر ایک انتہائی مضبوط سپورٹ موجود ہے جسے مارکیٹ نے کل انٹرا ڈے پینک میں بھی ہولڈ کیا اور موجودہ کلوزنگ سے اس سپورٹ کا فاصلہ بمشکل کوئی 2,743 سے 2,745 پوائنٹس کا بنتا ہے.
جی، یہ 144,600 کا جو سپورٹ لیول ہے نا، یہ مارکیٹ کے لیے ایک شیلڈ کا کام کر رہا ہے۔ کل کے شدید دباؤ میں اس لیول کا ہولڈ کرنا اس لیول کی سچائی کو ثابت کرتا ہے۔ اور یہ جو 2743 سے 2745 پوائنٹس کا کشن ہے، یہ ایک اچھا بفر ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مارکیٹ جذباتی بنیادوں پر نہیں بلکہ ان ٹیکنیکل لیولز اور نیوز فلو کی بنیاد پر چلتی ہے۔ بالکل۔ 152,000 کی چھت کو توڑنے کے لیے صرف مقامی خریداری کافی نہیں ہوگی۔ اگلے سیشن کی سمت اور اس بات پر میں بہت زور دینا چاہوں گا کہ یہ مکمل طور پر اوور نائٹ نیوز فلو پر منحصر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک درمیانی راستے پر کھڑے ہیں، تکنیکی طور پر تو ایک مستحکم پوزیشن میں ہے، لیکن اگلا سیشن کھلنے تک جو رات بھر بین الاقوامی خبریں آئیں گی وہ مارکیٹ کی سمت طے کریں گی۔ رات بھر خام تیل کی قیمتوں میں کیا حرکت ہوتی ہے یا ڈی ایسکیلیشن پر کیا بیان آتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر کل مارکیٹ کھلنے تک کوئی نئی مثبت ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو مارکیٹ ایک زبردست تیزی دکھانے کے موڈ میں ہوگی اور 1,42,000 کا لیول عبور کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ صحیح۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی منفی خبر آتی ہے تو مارکیٹ فوری طور پر اپنے 1,44,600 کے سپورٹ لیول کی طرف واپس جا سکتی ہے۔ اس لیے سرمایہ کاروں کے لیے مشورہ یہی ہے کہ جذباتی ہونے کے بجائے سپورٹ لیولز کو ذہن میں رکھیں۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو سے ایک بہت ہی واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ نے 1900 پوائنٹس کی ریکوری دے کر ثابت کیا کہ معیشت میں لچک موجود ہے، پینک کم ہوا ہے، ماڑی پیٹرولیم جیسے سٹاکس اپنی اندرونی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور HBL جیسے بینک کارپوریٹ فائنانسنگ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ لیکن دوسری جانب یہ پوری بحالی اور یہ 3383 پوائنٹس کا انٹراڈے جھول صرف ایک بیرونی جنگی بیان پر منحصر تھا۔ تو میں سب کو اس ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑنا چاہوں گی کہ اگر جنگ بندی کے محض ایک اشارے سے مارکیٹ انٹراڈے میں 3300 پوائنٹس کا جھول لے سکتی ہے تو ہماری مارکیٹ کو اندرونی طور پر اتنا مضبوط ہونے کے لیے کتنا وقت درکار ہے کہ وہ بیرونی خبروں پر محض ریئیکٹ کرنے کے بجائے اپنی ٹھوس بنیادوں پر کھڑی ہو سکے۔ کیا ہم واقعی ایک مضبوط معیشت دیکھ رہے ہیں یا صرف ایک انتہائی حساس رد عمل دینے والا بازار؟